SeeratOnline.info اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کب کیوں اور کیسے آیا؟ سیرت کا کچھ مطالعہ کر رہے تھے تو ذہن میں آیا کہ اچھا بھی باقی چیزیں بھی کچھ ڈھونڈی جائیں، تو خیال تھا کہ گوگل کریں گے تو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے گوگل کیا تو پتہ لگا کہ چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. اس سارے کام کو کرنے میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ 8000 پلس جو ہے وہ اردو کی بیبلیوگرافیکل ریکارڈز ہیں، باقی زبانوں کی ریکارڈز پہ ہم کام کر رہے ہیں. 6000 پلس جو ہے وہ کیٹلاگ ریکارڈز ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈفرنٹ لائبریریز میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کے کام سے، جن کی زندگی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن آج جس شخصیت کو، جس مہمان کو ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں، جن کا تعارف میں کروانے جا رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کہہ لیں کہ کئی سالوں سے شاید کسی کی نظر نہیں پڑی، کسی کا دھیان اس طرف نہیں آیا. اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم بنایا ہے جو کہ پچھلے 1500 سال کی ہسٹری میں اس طرح کا آن لائن پلیٹ فارم نہیں بنا جہاں پہ سیرت کا اتنا زیادہ کانٹینٹ، اس میں پبلیکیشنز ہیں، بکس ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، ایک وقت میں وہاں پہ جمع کر دی گئی ہوں. تو یہ جو ان کا ایک آئیڈیا تھا سیرت کا سارا کانٹینٹ ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا، ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. وہ ابھی ہم ان سے بھی جانیں گے کہ بکس کا رجحان آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آگے تبدیل ہو رہی ہیں، بہت سارے چیزوں کے گم ہونے کا، کھو جانے کا ایک خطرہ بھی تھا. لیکن انہوں نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، اس میں ان کی کتنی محنت لگی ہے، کب سے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا جو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اس میں یہ کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم پروفیسر شاہد عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی. سر پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سر فاؤنڈر ہیں SeeratOnline.info کے. سر SeeratOnline.info اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کب، کیوں اور کیسے آیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خوش بختی. جی. اور خوش بختی کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو شاید وہ کچھ اس طرح کی چیز بنے گی کہ ہر وہ کام جس کا ہونا مقدر ہے، صحیح، اور نیک بخت کام ہو اور اس کا ہونا مقدر ہو، اور آپ کو زبردستی اس کا حصہ بننے کا موقع مل جائے. یعنی ایک کام ہے اچھا ہے، اور لیکن آپ اس میں لگ جائیں. اس میں لگ جائیں، بالکل. اور اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ مقبول بھی ہے. صحیح. اور آپ نے اس میں شامل ہونے کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، زبردستی آپ وہاں پہ پہنچ گئے. تو یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بالکل ایسے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. کر دیے. اب ذکر تو بلند ہو گیا. بالکل. اب اس جو بلند ہونے والے ذکر میں اگر میرا اور آپ کا ہاتھ لگ جائے گا تو سوچئے کتنی نیک بختی کی بات ہو جائے گی. ایسے ہی، بالکل ایسے. اب کچھ نہیں تو ہماری جگہ اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. بے شک، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو ہونا ہی ہے. بالکل. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم سیرت کا کچھ مطالعہ کر رہے تھے تو ذہن میں آیا کہ اچھا بھی باقی چیزیں بھی کچھ ڈھونڈی جائیں، تو خیال تھا کہ گوگل کریں گے تو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے گوگل کیا تو پتہ لگا کہ چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. صحیح. تو وہاں سے یہ خیال ہوا کہ اگر ہمیں نہیں مل رہی تو ظاہر ہے باقی لوگوں کو بھی نہیں ملے گی، تو پھر اسے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہیے. تو یارہ دوستوں سے بات کی کہ بھائی فلان ہے فلان، کسی نے اس پہ ہاتھ پلہ نہیں پکڑایا. تو وہ جو میں آج سے خوش بختی والی بات کر رہا ہوں کہ ہوتے ہوتے آپ یہاں پہ پہنچ گئے کہ وہ کام جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، اس میں پھر یہ طے ہوا کہ چلو بھائی بسم اللہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ لگاتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی. صحیح. سر آپ کی جو ویب سائٹ ہے SeeratOnline.info، یہ کس طرح باقی دیگر ویب سائٹ سے مختلف ہے؟ اس کی کیا ایک خاص ویلیو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہی موجود ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جیسے میں نے خوش بختی والی بات تو آپ سے کر دی، وہ تو ایک فلاسفل بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب آپ کام کریں گے تو آپ کا کوئی مشن ہوگا، آپ کے دماغ میں کوئی اس کی ایک پکچر ہوگی. ایسے اس کام کو کرتے ہوئے جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے ذہن میں ایک بات تھی، اور میں اس کو بڑا ایمفیسائز کر کے سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 1500 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر ہر زبان میں زور دیتا ہوں، ہر زبان میں پروڈیوس کیے جانے والے ہر لفظ کو دریافت کرنا، صحیح، اس کو محفوظ کرنا، اس کو ڈیجیٹائز کرنا، اور اسے تمام بنی آدم کے لیے فری آف کاسٹ قابل رسائی بنانا، یہ اس کا مشن ہے.
صحیح. تو ایک تو اس کی ڈفرینسیشن یہ ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ کیا کیا کانٹینٹ موجود ہے اور کس ترتیب کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ظاہر ہے ہمارا تو پڑھنے لکھنے سے ہی تعلق ہے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ایک عام قاری ہے اس کی ضروریات اور ہیں اور ایک طالب علم اور ریسرچر کی ضروریات اور ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تک پہلے ہم یہ بتا دوں کہ اس وقت جو میٹیریل اس پہ پڑا ہے وہ 13 مختلف زبانوں میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور 13 زبانوں میں کوئی آپ سمجھ لیجئے 500,000 پیجز سے اوپر صفحات اس وقت یہاں پہ ہیں. ہم نے ان کو جو تقسیم کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں کتابوں کو ہم نے زبانوں کے حساب سے کیا ہے، یعنی کہ اگر اس وقت 13 زبانیں ہیں تو ہر زبان کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد پھر ریسرچ پیپرز ہیں. صحیح. مقالات ہیں، تھیسس ہیں. اس کے بعد پھر جو ریسرچرز کی ضروریات ہیں جیسے کہ بیبلیوگرافی ہے، کتابیات ہیں، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ ہے وہ ہے کیٹلاگ ریکارڈ کا. صحیح. کہ اگر ابھی ہم اور اب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی لائبریری ہے تو ہم جاننا چاہیں کہ سیرت کو کتاب وہاں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو ہم اس کے کیٹلاگ میں جائیں گے. کچھ 6,000 کے قریب اس میں انٹریز ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پاکستان کی بہت ساری لائبریریز میں پڑھی ہوئی سیرت کی کتابوں کے کیٹلاگز مل جائیں گے، تاکہ آپ قائد اعظم لائبریری میں جائیں اور جا کے لائبریرین سے کہیں جی بھائی یہ میرا کیٹلاگ ریکارڈ نمبر ہے، مجھے یہ کتاب چاہیے، تو وہ آپ کو نکال یہ کے بہت دے ایک انٹرسٹنگ بھی اور خوبصورت چیز ہے. ٹھیک ہے جی. بہت آسانی ہو جائے گی. بیبلیوگرافی ہو گئی، کیٹلاگ ریکارڈز ہو گئے، پھر جو پیچھے مصنفین گزرے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہو گئی. ٹھیک ہے. پچھلے ایک صدی میں جو سیرت النبی پہ مختلف لوگوں نے اسپیشل ایشوز چھاپے ہیں ان کی ایک ڈیٹیل لسٹ اس پہ پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ پلیٹ فارم آنے والے وقت میں خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سیرت کے موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ان کے لیے کتنی ہیلپ فل رہے گی؟ دیکھیے جو بھی اسٹوڈنٹ سیرت پہ کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹاپک. صحیح. ٹاپک کیا کرے گا. تو ہم نے یہ کیا الحمدللہ کہ اس وقت کوئی 1500 سے اوپر 1500 پلس ریسرچ ٹاپکس اس کے اوپر پڑے ہیں جن پہ ریسرچ ہو چکی ہے. صحیح. تو آپ وہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاپکس تو ہو گئے ہیں اور میں اس میں کیا نیا ٹاپک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا ایک منصوبہ جب آپ نے بنایا، یہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کیونکہ میری آپ سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ اگر کوئی کام آپ نے کیا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی لگن جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو اس سارے کام کو کرنے میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ کہاں سے شروع کیا تھا؟ کرتے کرتے پھر آپ یہ سیرت آن لائن انفو تک پہنچے. دیکھیے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری. جی. اس میں پروردگار کے فضل و کرم، اس کی خوش بختی اور اس کی طرف سے عطا کردہ خوش بختی، اور کس طرح سے حالات آپ کو وہاں پہ لے جاتے ہیں جب اس نے آپ سے کوئی کام کرانا ہو. صحیح. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم کچھ کام کر رہے تھے تو دیکھا چیزیں نہیں ملی، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اکٹھا کرتے کرتے پتہ لگا اور لوگوں کو بھی نہیں ملی ہوں گی. تو چلو ہم اس پہ کچھ کنٹریبیوٹ. تو طے ہوا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جس میں ساری چیزیں پڑی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارا تو کہ آئی ٹی تو ہمارا ایریا نہیں ہے، تو اب آئی ٹی کے لوگوں سے بات چیت ہونا شروع ہوئی. تو پہلے تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنے میں ٹائم لگا. وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی ضرورت کیا، آپ گوگل پہ جائیں اور کوئی بھی چیز ڈھونڈ لیں، جو ایک ہمارا خیال ہے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ گوگل جو ہے اس میں سے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اوشن سے کچھ سٹک نکالنے کی کوشش کریں. تو ہم نے یہ پھر کیا کہ جب دوستوں سے بات کی تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے آئیڈیا پہ بندہ کنونس ہوا نہیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ پھر خود ہی شروع کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے ہم نے اس کو آغاز کیا، اور جب یہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر الحمدللہ اس پہ بہت سارے کام. سر شروع کرنے کے بعد جو آپ نے پہلا کوئی ویب سائٹ یا پلیٹ فارم بنایا تھا، وہاں سے لے کے SeeratOnline.info تک آنے میں کتنا ٹائم لگا اور کس کس مرحلے سے گزرے؟ دیکھیے ایکٹیولی تو اس کو اراؤنڈ 5 ایئرز اب ہم ہونے والے ہیں. اس سے پہلے یہ تھاٹ پروسیس میں تھا. 5 سال میں ہم اس کسی نہ کسی صورت میں اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ اپس بھی آئے، کچھ ڈاؤن بھی آئے، جیسے کہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جو کوآپریشن ہے اس میں ہم نے چونکہ ڈے 1 سے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں وہی ملیں گے، اور ابھی تک ہم نے انہی کے ساتھ مل کے اپنے ریسورسز کو پول کر کے یہ کام کیا ہے. تو اس میں جب تک تو یہ کام کا اسکیل اسمال اسکیل پہ تھا تو کوئی اتنا مسئلہ ہمیں نہیں ہوا. صحیح. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 13 لینگویجز ہیں، اور جو اس وقت ہمارا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی 164 لینگویجز میں سیرت کا میٹیریل
اویلیبل ہے. صحیح. تو اب ہمیں بے شمار لوگ چاہیے. دیکھیے اگر میرے پاس کوئی سیرت کا مٹیریل آیا ہوا ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اب فنش لینگویج میں جو ہے یا اسپینش میں ہے تو آئی کانٹ آئیڈینٹیفائی. صحیح. تو اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی لوگ چاہیے جو مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکے. تو اس کا اسکیل اب بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے اسکیل بڑھتا ہے پروجیکٹ کا تو پھر آپ کو پتہ ہے چیزیں بھی ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں. اچھا سر، اس وقت اس پہ کتنی ٹوٹل پبلیکیشنز، کتنی کتابیں اور کتنی مزید چیزیں موجود ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پیپر بھی ہماری ایڈیٹنگ میں لوگ دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے ایک کانٹینٹ کا پیپر بھی شیئر کر دیا، آپ بھی اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. دیکھیے اس وقت اراؤنڈ جو ہے وہ 2500 پلس کتابیں ہیں مختلف لینگویجز میں، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 پلس کی ایک لسٹ ہے جو ریسرچ ٹاپکس ہیں. 8000 پلس جو ہے وہ اردو کی بیبلیوگرافیکل ریکارڈز ہیں، باقی زبانوں کے ریکارڈز پہ ہم کام کر رہے ہیں. 6000 پلس جو ہے وہ کیٹلاگ ریکارڈز ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ لائبریریز میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کو جو تھیسس ہیں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ جو میگزین جو ہیں جو کہ سیرت پہ آن اینڈ آف چیزیں چھاپتے ہیں ان کے بھی لنکس دے رکھے ہیں. صحیح. اور اگر فرض کر لیجئے آپ ہماری سائٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو آپ کے جو ریکوائرڈ میٹیریل اس میں سے کچھ نہیں مل رہا، صحیح، پرابیبلٹی ہے نا، ہیومن ایفرٹ ہے، ہو سکتا ہے تو آپ کو کچھ نہ ملے. تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے دنیا کی 200 پلس لائبریریز جو ہیں ان کے لنکس ڈال دیے ہیں. صحیح. کہ اگر آپ کو یہاں پہ کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہاں سے آپ جا کے تو بجائے اس کے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور پھریں اور گھومیں سارا یعنی کچھ نہ کچھ اس پلیٹ فارم پہ آنے والے کو ضرور ملے گا. دیکھیے ان کے در پہ جو بھی آئے گا نا بھائی کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے گا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہسٹوریکل اور سوشولوجیکل سگنیفیکنس سیرت آن لائن .info کی وہ کیا ہے؟ دیکھیے علی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. جب بھی ہم سیرت آن لائن پہ بات کرتے ہیں تو محبت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، عشق مصطفیٰ، یہ سب باتیں تو اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ایک سائڈ ہے یہ ذرا ایکڈیمک والی سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو دیکھیے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. جی. جو سماج ہیں، جو معاشرے ہیں وہ ارتقا کرتے ہیں، بالکل ایسے، یا زوال میں جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا جی، دونوں باتیں. یہ جو 1500 سال کا میٹیریل ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ 1500 برس میں مختلف معاشروں میں، مختلف زمانوں میں صحیح لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسے سوچتے تھے، صحیح ان کا انداز محبت کیا تھا، وہ کس طرح سے سرکار کی زندگی کو دیکھتے تھے اور کس طرح سے خود کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے. تو ایک تو وہ 1500 برس آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا اگر آپ ریسرچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو پتہ لگے گی کہ سیرت پہ ایک کتاب ہے وہ ہندوستان میں چھپتی ہے، ٹھیک ہے، وہی کتاب پاکستان میں چھپتی ہے. اب دونوں میں فرق ہے. تو اگر دونوں نسخے آپ کے سامنے کسی ایک جگہ پہ ہوں گے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل. یا ایک کتاب ہے وہ سیرت پہ آج سے 70 ایئرز بیک چھپی، اب جب وہ آج چھپی تو پبلشر کو، آج والے پبلشر کو اس میں سے کوئی چیزیں پسند نہیں آئی، بالکل ٹھیک، تو اس نے نکال دی. ایسے ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو وہ کر تو نہیں سکتا تھا نا، کیونکہ وہ رائٹر تو نہیں ہے. بالکل. تو اب اگر وہاں پہ آپ جائیں گے اور ایک ہی کتاب 3 ڈفرینٹ فارمز میں آپ کے پاس پڑھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، درمیان والی سٹیج کون سی تھی اور اب کس سٹیج پہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے اردو میں جو سب سے پہلی کتاب آئی نا بھائی، جی، وہ آئی ہے 1250 ہجری میں، یعنی 1250 میں. آج 1445 ہے. اس کا مطلب ہے کہ 195 ایئرز ہو گئے ہیں اردو کے سرکل کو. تو اب ان 195 ایئرز میں کیا کچھ ہوا ہے، اندازہ ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ کتابیں صرف اردو میں آئی ہیں. صحیح. اور اردو کیا ہے، ینگسٹ لینگویج ہے بھائی نا. 195 ایئرز میں سمجھ رہا ہوں. بالکل. باقی کا آپ اندازہ کریں باقی کام کتنا ہوگا. سر آنے والے وقت میں جیسے آپ نے مجھے جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ ابھی یہ کام چل رہا ہے، آن گوئنگ ایک پروسیس ہے، آپ اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آگے سر اس کو کس طرح سے ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں مزید اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں فیوچر آپ کے گولز ہیں؟ دیکھیے جو اس میں اب تک کام ہو گیا ہے، ایک تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ 1500 برس میں لکھا گیا ہے اور جب تک یہ کائنات قائم ہے لکھا جاتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اور بولا جاتا رہے گا. بلکہ نیا ایک ایڈیشن ہوا کہ پہلے جو بولا جاتا تھا اس کی ریکارڈ نہیں تھا. پچھلے 100 سال میں
وہ بھی ہو گیا. اب وہ بھی ہو گیا، اب بالکل. تو اب ہمارے ایجنڈے پہ وہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو ایون سوشل میڈیا میں سرکار کے بارے میں پوسٹ ہوئی، کسی یعنی چینل پہ لکھی ویڈیوز گئی، بھی ایڈ کرنا چاہتے ہم ہیں فیوچر میں اس کو بھی ایڈ کریں گے. صحیح. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور جو آپ نے سیرت آن لائن .info کے حوالے سے آپ کام کریں، یقیناً یہ قابل تحسین ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی ایسے کام پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، سجیشن دینی چاہیے. میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کسی کو اگر کوئی تجویز دینا چاہیں اس حوالے سے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں ایڈ ہونی چاہیے، تو وہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سپورٹ ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ ہم دیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو سیرت چیئرز ہیں یا جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس سیرت پہ جو مٹیریل اویلیبل ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے در پہ بار بار چکر نہ لگانے پڑے. ٹھیک ہے، وہ خود سے اس میں سپورٹ اگر ہم انہیں ایک ریکویسٹ کریں تو وہ ہمیں بتا دیں جی ہمارے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں. اور اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے مشن کو تقویت ملے گی اس سے. اور وہ مشن تو سب کا ہے نا جی. بالکل ایسے سرکار کا جو مشن ہے وہ میرا تو نہیں ہے، آپ کا تو نہیں ہے، وہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا ہے. سب کا. اور اگر بالفرض ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا تو ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے بھائی. ہم نے تو اس میں حاضری لگوانی ہے، ہم نے تو ہاتھ لگانا ہے اور کہنا ہے کہ میں بھی اس میں شامل تھا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، دنیا بھر کے مسلمان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے خاص طور پہ اگر ہم کہیں تو جو بھی آئی ٹی کے لوگ ہیں، ایپس کے لوگ ہیں، وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ابھی تک جو کام کیا وہ تو ہمارے ایک کلوز سرکل لوگوں نے مل کے کیا ہے. اب ظاہر پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی دوست رابطہ کرے تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ جی جیسے یہ جو پروجیکٹ ہے، آپ نے ابھی فیوچر کی بات کی، تو اس کے فیوچر ڈائمینشنز بہت زیادہ ہیں. مثلا ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر 164 لینگویجز میں ہمارے پاس مٹیریل آ جاتا ہے تو کراس لینگویج ٹرانسلیشن کی ہماری ریکوائرمنٹ وہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اور بھی اس میں جو ویب سائٹ ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ ڈالی جائیں. اس میں جو ابھی اے آئی آ گیا ہے تو اے آئی کو بھی اس میں ڈالا جائے. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ڈیجیٹلی رکھا ہوا ہے اس کا ہمارے پاس ایک فزیکل ریکارڈ بھی ہو. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم ایک سیرت ہاؤس اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ سارا میٹیریل جو یہاں پہ ڈیجیٹلی ہوگا وہ فزیکلی بھی ایویڈنس کے طور پہ، آرکائیو کے طور پہ رکھا ہوگا. تو اس میں جو بھی دوست جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہیں، دے آر موسٹ ویلکم. یہ سرکار کا کام ہے. وہ جب ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں، کس طرح آپ کی ہیلپ کریں، یہ بھی تھوڑا سا بتا. دیکھیے، آپ ہمارے پیج، فیس بک پیج کو آپ ہمارے کو وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ ہمیں ایک ای میل ڈال سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ ایک ڈال سکتے ہیں. جو آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان کے ریکارڈنگ ہماری جو بھی نیڈ ہوئے گی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے، اور آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اس میں کیسے کوآپریٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر شاہد عمران صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.